عمومی طور پہ کسی ملک کا جغرافیہ پہلے ہوتا ہے اور نظریہ بعد میں ہوتا ہے۔ دنیا کے اوپر دو ملک ایسے ہیں جن کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے ہے، ایک اسرائیل اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان اسلامی نظریے پہ قائم ہوا اور اسرائیل جو ہے وہ یہودی نظریے پہ قائم ہوا۔ انہوں نے اپنا نظریہ آئیڈیالوجی پہلے قائم کی اور اس کے بعد پھر اس کے لیے جو ہے وہ جغرافیہ حاصل کیا۔ اسی طرح ہمارا یہ حال تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ نعرہ بھی پہلے تھا، پاکستان کا نام بھی پہلے تھا، پاکستان کا نظریہ بھی پہلے تھا، پھر خطہ زمین حاصل کیا گیا۔ اس لیے ایک بات آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پورا عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان کا نظریہ اس بات کا معنی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ اس لیے پاکستان کھڑا ہی نظریہ اسلام پہ ہے۔ اس لیے ہمارے تو پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے صبح اسرائیل کے دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ تو بعض ہمارے وہ برساتی مینڈک وہ بھی جو ہے وہ ٹران ٹران کرنے لگ جاتے ہیں کہ جب عربوں نے تسلیم کر لیا ہے تو جو ہے وہ ہم تسلیم کیوں نہ کریں۔ میاں عربوں کے یہ ممالک کا قیام نسلی اور لسانی بنیادوں پہ ہوا تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی اور حصے بکھرے ہوئے اور شریف مکہ کو گانٹھا گیا تو اس وقت ان کو یہی کہا گیا نا کہ یہ اجمی ہیں اور تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور تم عربی ہو۔ تو عربی اور اجمی کی تقسیم کو ابھار کر کے یہ کون تھا لارڈ مصطفی عربیہ اور اس کے 4000 جاسوس کیا کرنے یہاں آئے تھے؟ بظاہر تو وہ کھدائی کے کام پر آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، پھر جو ہے وہ کس کس سے ملا اور اس نے کس طرح ان لوگوں کو تیار کیا اور یہ بت تراشے گئے اور ان کو کھڑا کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ توڑ دیا گیا۔ اقبال رویا اور چیخ چیخ کے رویا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ایک عیاری تھی، یہ ایک مکاری تھی۔ دیکھیے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے، توڑ دیا، اور یورپ یونین اور ریاستہائے متحدہ امریکہ یہ خلافت کی طرز پہ قائم کیے گئے، یعنی وہ خود مختلف قومیتوں زبانوں کے حامل جو ہے وہ ایک نظریے پہ جمع ہو کر کے ایک جو ہے وہ وحدت قائم کرتے ہیں، اور جو وحدت موجود ہے اس وحدت کو توڑ کے ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو آج اگر کوئی عرب تسلیم کر لیتا ہے تو یہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی عربی کو اجمی پر عربی پر جو فضیلت نہ دینے کی بات کی ہے، یہ اس سے انحراف کر رہے ہیں، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ یہ عجم عرب کی تقسیم میں پڑھ کر کے ان کے ممالک کی جو بنیاد ہے وہ رنگ، نسب اور نسل کی بنیاد اور لسان کی بنیاد پر ہے۔ لیکن پاکستان اسرائیل کو اس لیے کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ ہماری بنیاد نہ نسب پر ہے، نہ رنگ پر ہے، نہ زبان پر ہے، محمد عربی کی غلامی پر۔ تو نظریہ اسلام ہماری بنیاد ہے، جس طرح ان کا نظریہ یہود ہے اور ہمارا نظریہ، چونکہ یہ اسرائیل کی کوئی سرحد نہیں ہے، اسرائیل سرحدوں کو نہیں مانتا، ہر سال بعد اس کی سرحدات پھیلتی چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے نظریہ غالب ہے، سرحدات وہ گریٹر اسرائیل کے نام سے وہ پھیلنا چاہتا ہے۔ تو وہ جغرافی کی بات نہیں کرتا، وہ آئیڈیالوجی اور نظریے کی بات کرتا ہے۔ تو جب وہ ایک یہودی نظریاتی ریاست ہے تو اس خطہ معمورہ ارض پر، اس رب مسکو پر، اس دھرتی کے اوپر اسلامی ریاست جو اسلام کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہے، دنیا اس ریاست کو پاکستان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس لیے ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان کی آئیڈیالوجی، پاکستان کا نظریہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور انشاءاللہ کبھی ہوگا بھی نہیں، اور اسلام اور مسلمان انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ پاکستان اس کی قیادت کرے گا، اور پوری دنیا کیسے اس مٹی سے سانے کیستی سلاتی میشود جو کہا تھا کہ کیسے مٹی سے وہ جو چاہے بنا دے، تو اس مٹی سے کیا بنتا ہے اور کیا نکلتا ہے اور کیا سامنے آتا ہے۔ اللہ ہمیں زندگی دے اور اللہ ہم اسلام کا عروج اور اسلام کا باقپن دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ پاکستان زندہ، اسلام